السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور ایک بہت خوبصورت صبح کا آغاز. بڑا اچھا موسم ہے، اور ویسے بھی گرمیوں کی صبح بہت اچھی اس لیے ہوتی ہیں کہ اس وقت سورج نہیں نکلا ہوتا اور موسم بہت اچھا ہوتا ہے. دوستو، میں آج آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ بانو قدسی آپا اپنی آخری کتاب راہ رواں میں لکھتی ہیں کہ بابا جی اشفاق صاحب کے آخری ایام کی ایک رات تھی، اور بابا جی اشفاق صاحب نے بانو قدسی آپا سے بڑی نحیف سی آواز میں کہا کہ قدسیہ میرے کول بہ جا. قدسیہ آپا جو ہیں وہ سامنے صوفے پر بیٹھنے لگیں تو اشفاق صاحب نے کہا نہیں بانو میرے کو لا کے بہ. بانو قدسی آپا اشفاق صاحب کے اصرار پر ان کے بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گئیں. دوستو، بابا جی اشفاق صاحب کے کینسر کی آخری سٹیج تھی، اور یہ آخری ایام میں سے ایک رات کا واقعہ ہے. اور راہ رواں میں چونکہ یہ آخری واقعہ ہے تو قرین قیاس یہ ہے کہ شاید یہ بابا جی اشفاق صاحب کی زندگی کی آخری رات تھی. تو بانو قدسی آپا جب اشفاق صاحب کے پاس بیٹھی تو بابا جی اشفاق صاحب نے کہا بانو قدسیہ دعا کر کہ میری قبض ٹوٹ جائے. تو بانو قدسی آپا نے کہا کہ اشفاق صاحب وہ ڈاکٹر نے ڈفالیک سیرپ بھیجا ہی، آپ پئیں تو قبض تو ٹھیک ہو جائے گی آپ کی. تو اشفاق صاحب نے کہا نہیں قدسیہ، یہ میں جسمانی قبض کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی قبض کی بات کر رہا ہوں. تو بانو قدسی آپا لکھتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی روحانی قبض کیا ہوتی ہے؟ تو اشفاق صاحب نے فرمایا کہ جب انسان اچھائی کے راستے پہ لگ جاتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور آسانیاں تقسیم کرتا ہے تو پھر اس کو روحانی قبض ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے میں بڑا نیک آدمی ہو گیا ہوں، اور خود کو بڑا فن خواہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس گمان میں اللہ کے بندوں سے دور ہو جاتا ہے. تو دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرے بچپن میں جب ہم سنت نگر میں رہا کرتے تھے تو ہمارے ایک ابا جی کے دوست تھے، الیاس انکل ان کا نام تھا. وابڈا کے اندر بہت بڑے افسر تھے، اور ان کے پاس ایک چھوٹی سی ٹینکی والی سوزوکی 80 ہوا کرتی تھی جس کو وہ بڑا صاف ستھرا رکھتے تھے. صبح پورے 7 بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا ہے، اور ایک کھانے کا برتن لے کر جس میں ان کا لنچ ہوتا تھا، اور 4 بجے کے قریب 3:30 بجے کے قریب وہ گھر آتے تھے، چھٹی ہوتی تھی. اور بڑے اصولوں کے پابند تھے. انہوں نے ساری زندگی کبھی رشوت نہیں لی، کبھی کوئی اللیگل کام نہیں کیا، اور چھٹی کوئی نہیں کی بلا وجہ. اور چونکہ الیاس انکل نے ساری زندگی اصولوں پر رہ کر گزاری تھی تو ان کے اندر کچھ رویے میں سختی سی آ گئی تھی. الیاس انکل کے لیے اصول ضروری تھے، اصولوں پر کار فرما رہنا ضروری تھا، انسان ضروری نہیں تھا. الیاس انکل کی جب ریٹائرمنٹ ہوئی، 60 سال کی عمر پوری ہوئی، تو پھر اب ان کو سارا دن گھر رہنا ہوتا تھا. تو الیاس صاحب لوگوں کو اپنی اصول پرستی کے اور دیانتداری کے قصے سنایا کرتے تھے، اور وہ کہیں ان قصوں کو سناتے ہوئے اس ساری زندگی کو گزارتے ہوئے بہت سخت ہو گئے تھے. ان کے اندر سختی آ گئی تھی. ان کی زندگی میں جو کچھ تھا صرف اصول تھا، اور وہ بڑے مزے سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ فلاں فائل آئی اور میں نے پیسے نہیں لیے اور میں نے اس کے منہ پہ مار دی، اور فلاں کام تھا میں نے نہیں کیا، اللیگل تھا، اور میں تو چاہتا تو جائیداد بنا لیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. کچھ عرصے تو لوگ انما کے ساتھ ان کے قصے سنتے رہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوری پیدا ہو گئی. اب ان کے اندر عجیب قسم کا ڈسپلن تھا. صبح 7 بجے ناشتہ کرنا ہے، 2 بجے پورے دوپہر کا کھانا چاہیے، اس سے پہلے پانی کا گلاس ہونا چاہیے، اور اس کا خاص ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے، رات کا کھانا اتنے بجے. حتیٰ کہ مسجد کے جو کام تھے ان کے اندر بھی وہ دخل اندازی کرنے لگ گئے. ان کے بچے ان کی اس دیانتداری اور اس اصول پرستی سے، جو اخلاقی اصول انہوں نے خود سے وضع کر رکھے تھے، تنگ آ چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ان کے 2 بڑے بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے اور وہ ساری زندگی اپنے ان بیٹوں کو کوستے رہے اور برا بھلا کہتے رہے۔ الیاس انکل دراصل اصولوں پر عمل کرنے کے چکر میں یہ بھول گئے تھے کہ ایک چیز معافی بھی ہوتی ہے، ایک چیز درگزر بھی ہوتی ہے، اور وہ اخلاقی اصول جو انہوں نے خود سے مرتب کر رکھے تھے وہ ہر ایک پر کیونکہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس لیے ان کے رشتے ان سے منحرف ہوتے گئے۔ اور پھر ایک دن ان کی زوجہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ مسجد میں لوگوں نے ان سے اجتناب برتنا شروع کر دیا، اور ان کی نظر میں ان کے ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ تھے وہ بے اصول تھے، ان کے کوئی اصول نہیں تھے، اور وہ ان کو برا کہا کرتے تھے۔ دوستوں پھر ایک وقت آیا کہ الیاس انکل کو شوگر ہوئی، ہارٹ پیشنٹ ہوئے، اور پھر وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو الیاس انکل کو بھی دیانتداری کی قبض ہو گئی تھی۔ اچھا کام کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، نیکی کرنا بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ نے دینا ہوتا ہے۔ اور بابے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اگر کسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو صرف اپنی ذات کو، لیکن الیاس انکل شاید اس پورے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، بدلنا چاہتے تھے، اور الیاس انکل کے پاس اصول توڑنے کی، قانون توڑنے کی جو جزا تھی وہ تو تھی نہیں، ان کے لیے سزا تھی، اور وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سزا انسانوں کو ٹھیک کرتی ہے، لیکن معافی نام کی کوئی چیز ان کے پاس کیونکہ تھی نہیں، اور وہ اپنی افسری اور اپنی دیانتداری کے قصے لوگوں کو سناتے تھے، جس سے لوگوں کو ذہنی کوفت ہوا کرتی تھی۔ چونکہ اگر میں کوئی نیک کام کرتا تو اس کا صلہ مجھے میرے مالک نے دینا ہے، بندے کو سنا کر کچھ مل نہیں سکتا، میرا خیال ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ الیاس صاحب ایسا کیوں کرتے تھے، اور انہوں نے جس طرح سے دھونس زبردستی افسری کے دوران رکھی، اسی طرح وہ لوگوں کو ڈیل کرتے تھے، اور لوگ ان کی اس سپرمیسی کو مانتے نہیں تھے۔ دوستو بندہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قانون میں بھی دیکھیں تو میکسیمم اور منیمم پینلٹی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اتنی اور کم سے کم اتنی، لیکن ایک چیز معافی بھی ہے، اور معافی دنیا کے ہر قانون میں ہے۔ الیاس انکل کی یہاں سب کچھ تھا لیکن معافی نہیں تھی۔ وہ یہ طے کر چکے تھے کہ میں نے سزا دینی ہی دینی ہے۔ تو دوستو اگر افتخار فیت کے پاس شہرت ہے، یا افتخاری کے پاس طاقت ہے، یا اختیار ہے، یا مرتبہ ہے، یا دولت ہے، تو افتخار فی یہ عطائے رب کریم ہے، اور اس کو باظرف ہو کے برداشت کر اور اس پہ زندگی گزار، اپنے بنائے ہوئے اصول لوگوں پہ تھوپ کر، اور اپنی دیانتداری کے قصے سنا کے، یا اپنے پیسے کے روب سے لوگوں کو مرغوب کرنے کی کوشش مت کر، ورنہ تو بھی الیاس انکل کی طرح تنہا اور اکیلا رہ جائے گا۔ اور افتخار فی یہ بھی جان لے کہ قانون انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، انسان قوانین کے لیے نہیں ہوتے، اور ایک چیز قوانین میں ہوتی ہے جس کو ہم معافی کہتے ہیں۔ تو افتخار فی اس معافی کو دینے کا، درگزر کرنے کا عادی ہو جا، تاکہ تو اگر یہاں معافی دے گا تو وہاں پھر اللہ تجھے معافی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے دولت کی، شہرت کی، عزت کی، اور پیسے کی اور مرتبے کی، اختیار کی قبض سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے روحانی اور جسمانی قبض سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔